بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس وقت کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی تاریخی سیریز کلوش اور ہان کے بارے میں۔ جی ہاں، بوزداغ نے اس نئے سیزن کے لیے کئی بڑے اور حیران کن فیصلے کیے ہیں۔ کون سی نئی خبریں سامنے آئی ہیں، نئے چہروں اور پرانے کرداروں میں کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اور آخر اس سیزن میں ہمیں کون سی زبردست لڑائیاں، جذباتی مناظر اور طاقتور مکالمے دیکھنے کو ملیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب تفصیل سے جانیں گے۔ ہم خاص طور پر بات کریں گے ٹی آر ٹی اور بوزداغ کے تعلقات۔ کیا واقعی دونوں کے درمیان اختلافات ختم ہو گئے ہیں یا کچھ نیا چل رہا ہے؟ منگولوں کی دوبارہ انٹری، کیا وہ عثمانی سلطنت کے لیے ایک نیا خطرہ بننے والے ہیں؟ ابتدائی قسطوں کی بڑی جنگ جو اس سیزن کا سب سے دھماکے بار آغاز ثابت ہوگی، اور ہان بے اور علاؤالدین بے، کیا بھائیوں کا رشتہ مضبوط ہوگا یا رقابت میں بدلے گا؟ گنچا خاتون اور نیلوفر خاتون، ان دونوں کے تعلق میں کون سا نیا موڑ آنے والا ہے؟ تو ناظرین کرام، چلیے بڑھتے ہیں آج کی تفصیلی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹریلر کے ایک خاص منظر کی۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو جب عثمان غازی خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو ملعون خاتون یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ یہ فتح میرے بیٹے اورحان اور علاؤالدین کے نام ہوگی۔ یہ جملہ صرف ایک مکالمہ نہیں بلکہ آنے والے وقت کی پیش گوئی بھی ہے، اور اس منظر میں ملعون خاتون کے ساتھ ایک نئی لڑکی دکھائی دیتی ہے۔ یہی ہے کلوش اور ہان کی نئی فاطمہ خاتون۔ ٹریلر میں یہ اس کا پہلا منظر تھا اور ناظرین کے لیے یہ ایک بالکل نئی جھلک لے کر آیا۔ آپ کو نئی فاطمہ خاتون کی جھلک کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ میرے نزدیک نئی فاطمہ خاتون کے ساتھ ساتھ نئی ملعون خاتون اور عثمان بے بھی خاصے متاثر کن لگ رہے ہیں۔ بس ناظرین کو ان چہروں سے مانوس ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ پرانے اداکاروں کی جگہ نئے چہروں کو قبول کرنا ہمیشہ وقت لیتا ہے، لیکن جیسے جیسے قسطیں آگے بڑھیں گی یہ اداکار اپنے کرداروں میں جان ڈال دیں گے، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں جب ناظرین ان کے بغیر کلوش اور ہان کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم بات کریں منگولوں کی تو ناظرین یہ خبر اب صرف افواہ نہیں رہی بلکہ ترکی کے معتبر اور بااعتماد ذرائع نے تصدیق کر دی ہے کہ کرولش اور ہان کے نئے سیزن میں منگولوں کی واپسی یقینی ہو چکی ہے۔ ان کے مناظر کی شوٹنگ اس وقت پوری رفتار سے جاری ہے، اور یہ خبر سب سے پہلے ترک صحافیوں نے بریک کی تھی۔ ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی تھی کہ منگول خان یا ان کے سپہ سالار کا کردار کون سا اداکار ادا کرے گا، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، اس سیزن میں عثمان غازی اور منگولوں کے درمیان ایک زبردست اور فیصلہ کن جنگ دکھائی جائے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ جیسے کرولش عثمان کے سیزن 2 میں عثمان غازی اور صلیبیوں کے درمیان وہ یادگار جنگ دیکھی گئی تھی، اسی طرح نئے سیزن کی پہلی یا دوسری قسط میں منگولوں کے ساتھ ایک شدید طوفانی معرکہ ہوگا۔ اس جنگ میں عثمان غازی اپنی حکمت اور شجاعت کے زور پر منگولوں کو بری طرح شکست دیں گے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب عثمان بے اور اورحان بے اپنی نگاہیں برسا کے قلعے کی فتح پر مرکوز کریں گے۔ دوسری طرف برسا کے اس مضبوط قلعے میں طاقتور کمانڈر ساروس عثمان غازی اور ان کے بیٹوں کے خلاف ایک نئی سازش کی تیاری میں مصروف ہوگا۔ یہ ایک خونریز محاذ آرائی ہوگی جہاں عثمان کے وفادار سردار جیسے شاہین شاہ بے اپنی جانیں نچاور کریں گے، لیکن انہی میں ایک خطرناک غدار بھی چھپا ہوگا جو دشمنوں کو خفیہ خبریں پہنچاتا رہے گا۔ اب اگر ہم بات کریں اورحان، علاؤالدین، گنچا اور نیلوفر خاتون کی کہانی کی، تو نئے سیزن میں ان کرداروں کے درمیان جذباتی کشمکش اور خاندانی سیاست کا ایک نیا باب کھلے گا۔ ذرائع کے مطابق اورحان اور علاؤالدین کے درمیان کچھ اختلافات اور ناراضگیاں دکھائی جائیں گی، بالکل ویسے ہی جیسے درلش ارطغرل کے ابتدائی سیزن میں گوند دغدو اور ارطغرل کے تعلقات میں تناؤ دیکھا گیا تھا۔ یعنی میدان جنگ میں دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ذاتی معاملات میں اختلافات شدت اختیار کر سکتے ہیں۔
اسی طرح گنچا خاتون اور نیلوفر خاتون کے درمیان بھی ایک پرکشش مگر پیچیدہ رقابت دکھائی جائے گی۔ دونوں چاہیں گی کہ ان کا شوہر عثمان غازی کے بعد تخت کا اصل وارث بنے۔ گنچا خاتون کی خواہش ہوگی کہ تخت پر علاء الدین بیٹھے، جبکہ نیلوفر خاتون چاہے گی کہ اورحان کو وارث تسلیم کیا جائے۔ اگرچہ علاء الدین خود اقتدار کا خواہش مند نہیں ہوگا، لیکن ان خواتین کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ کہانی میں ایک نیا ڈرامائی موڑ لے کر آئے گا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں مارت یازجی اوغلو یعنی نئے اورحان وے اور بوراک اوزچیویٹ کے بارے میں۔ ناظرین، پچھلے سیزن میں بوراک اوزچیویٹ نے اپنی مقبولیت کے مطابق فی قسط تقریباً 3.5 ملین ترک لیرہ وصول کیے تھے، لیکن جب نئے سیزن کی بات چلی تو انہوں نے اپنی فیس میں اضافہ کرتے ہوئے فی قسط 4 ملین ترک لیرہ کا مطالبہ کیا۔ تاہم بوزداغ نے یہ رقم ادا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران مارت یازجی اوغلو نے ایک معقول پیشکش پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ فی قسط 3 ملین ترک لیرہ کے عوض یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیشکش بوزداغ کو قابل قبول لگی اور یوں قرولش اورحان کے نئے سفر کا آغاز مارت یازجی اوغلو کے ساتھ ہوا۔ اگرچہ کچھ ناظرین نے ان کی ظاہری شخصیت پر اعتراضات کیے، خاص طور پر ان کے بالوں کے انداز پر، لیکن بوزداغ کا کہنا ہے کہ اس بار انہوں نے خوبصورتی کے بجائے اداکاری اور گہرے تاثر کو ترجیح دی ہے، اور واقعی اگر مارت نے اپنی اداکاری سے کردار میں جان ڈال دی تو شائقین جلد ہی انہیں اصل اورحان بے کے طور پر قبول کر لیں گے۔ اب آتے ہیں ایک نہایت اہم موضوع کی طرف، یعنی ٹی آر ٹی اور بوزداغ فلم کے تعلقات پر۔ ترک میڈیا رپورٹس کے مطابق قرولش اورحان کے قلعے کے مناظر در حقیقت ٹی آر ٹی کے اسٹوڈیوز میں شوٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بوزداغ ایک بار پھر ٹی آر ٹی کے ساتھ روابط بحال کر چکے ہیں۔ اگر یہ سیریز اے ٹی وی کے بجائے ٹی آر ٹی پر نشر کی جاتی تو شاید ہمیں یوٹیوب پر کاپی رائٹ سٹرائکس جیسے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا، کیونکہ ٹی آر ٹی ایک سرکاری چینل ہے جو کم ریٹنگ کے باوجود بھی اپنی سیریز کو بند نہیں کرتا۔ اس کے برعکس اے ٹی وی کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ اگر ریٹنگ 4 پوائنٹ سے نیچے چلی جائے تو وہ بلا جھجک شو کو بند کر دیتے ہیں، جبکہ ٹی آر ٹی پر اگر ریٹنگ 1 یا 2 تک بھی گر جائے تو وہ سیریز کو جاری رکھتے ہیں۔ یعنی بوزداغ نے ایک کمرشل پلیٹ فارم کا انتخاب کیا ہے جہاں خطرہ زیادہ ہے لیکن ناظرین کی رسائی بھی وسیع تر۔ اب یہ فیصلہ درست ثابت ہوتا ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر ریٹنگ کم ہوئی تو یقیناً اس بار بوزداغ کو اس فیصلے کا جواب خود دینا پڑے گا۔ ناظرین کرام، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا بوزداغ کا فیصلہ درست تھا یا انہیں ٹی آر ٹی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور سب سے اہم بات، ہمارے اس نئے چینل کرولس اپڈیٹس کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ناظرین ہمارے پرانے چینل پر اے ٹی وی والوں کی جانب سے کاپی رائٹ سٹرائکس لگا دی گئی ہیں، اور یوٹیوب کی جانب سے اطلاع ملی ہے کہ ہمارا پرانا چینل 20 اکتوبر کو مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ہم آپ تمام وفادار ناظرین سے دل کی گہرائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اب سے ہماری تمام نئی ویڈیوز اسی نئے چینل کرولس اپڈیٹس پر اپلوڈ ہوں گی۔ براہ کرم ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بروقت مل سکے۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔